اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں سورت بقرہ. ہم کمزور پڑ جائیں اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا، ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے. یہ کمزور باتیں ہیں. طاقتور بنے، مضبوط بنے. جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں. 313 مسلمان مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر. نہیں، آپ کی زیادہ توجہ نہیں ہے میری بات پر. 313 بندے، ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں. 6 زرہیں، 8 تلواریں، 2 گھڑے. کبھی سوچا کریں 6 زروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، 8 تلواروں سے بھی جنگ ہوتی، اور مقابلے میں 1000 بندہ. ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے. یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی، کسی کو نہیں ملی. اور وہاں ابو جہل اونٹ لایا ہے، ذبح کرتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں. لیکن یہ 313 جب میدان میں نکلے نا، جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. مومنو تم کمزور تھے لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی. اس مدد کی ضرورت ہے، اس مدد کی. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی. فراڈ میں، دھوکے میں، چوری میں، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی. پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. رات کو ابو جہل نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313 ہیں، ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے. اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا. ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں. ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے، ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں. جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں تے جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں، تے پائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. جب آپ کا یقین مضبوط ہو، کچی پکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں، بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں، مسلمان ہو کے بھی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ. اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی. ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے، امانت دار نہیں بنتے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے. ویسے ہم ایماندار ہیں، لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو، اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں. میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا بڑا مہنگا تھا، تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا، ڈبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا. تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے، کس کا جوتا ہے، کس کا، پورا ڈھونڈا اس نے. تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. یہ دیانتداری ہے. یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ہیں، ایسا نہیں ہوتا. خدا کے بندو، ایمان کے تقاضے، جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا تو گھر میں دولت آئے گی، سکون نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا،
شور نہیں ختم ہوگا. روٹی بھی ملے گی, اے سی والا کمرہ بھی ملے گا, پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا چاہے, آتی نہیں. ایک تو ایماندار, پھر وعامل الصالحات, زندگی صالحین والی, نیک لوگوں والی. نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا. نماز تو ایک جز ہے نیکی کا. وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے. جی کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے. تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, کڑوا بولنا ہی نہیں. آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں, بڑے مہنگے میں, آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے, لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا. آپ جتنا مرضی تلخ ہوں, وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی. صرف میٹھا بولنا اخلاق. میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے, پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں, بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے. صحیح بات کرنا, بددیانتی سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, کذب سے بچنا, وعدہ خلافی سے بچنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے, میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا, حسن ہی نہیں, خوبصورتی نہیں, لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں, پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں. اجازت ہو گئی آپ کو. ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے. فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں. اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی. ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں, حقیقت پسند نہیں ہوتے. کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے, اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے. حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے, تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے, تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو. فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر, دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے, اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ, میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا, لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں, اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے. ہمیں نا بڑے اعتدال سے, میں جہاز میں بیٹھا تھا, ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا, تو میرے نا دل میں خیال آیا, پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی. میرے دل میں خیال آیا, میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے, کچھ